بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا تھا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اسے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غم خوار، ایثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ اریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بد کرداروں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستہ سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر باد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلی پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثناء میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر اسیر اور فریفتہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھروں میں مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا لیکن لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش آواز کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تو وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی۔ بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے؟ بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلی پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی۔ جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑوائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ خنجر لے کر گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا تو آواز دی۔ ماں فرحت و خوشی سے دروازے کی طرف بڑی، سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا یار بد کردار جب فحشہ عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ اس کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، گھیرا اور مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا اور فحشہ عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھری پر جا لگا۔ ماں کا دل پھٹا، درد سے دل سے نکلی یہ صدا، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر فرشتوں کی لعنت، تم پر پیغمبروں کی لعنت۔
تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت۔ توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، ماں کے قدموں پر سر رکھ لو۔ اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، چاہے تم کو موت تک سر رکھنا پڑے، رکھے رہو، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے ادب کی کسی بھی نیکی اور انصاف کو قبول نہیں فرمائے گا، لیکن اگر وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر وقت اس کو راضی اور خوش رکھنے کی جستجو میں رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ماں کی رضا میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، آمین۔